بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 6 اگست بروز اتوار ہم بات کریں گے جج ہمایوں دلاور، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف بھیجا تھا، ان کو فیصلہ دیا تھا اور ان کو جیل بھیجنے کا حکم دیا تھا، سزا سنائی تھی۔ رات کے اندھیروں میں وہ لنڈن روانہ ہو گئے اپنی فیملی کے ہمراہ۔ اب وہ لنڈن کیوں گئے ہیں؟ 4 اگست کا ایسا نوٹیفیکیشن اور ایسا آرڈر سامنے آ گیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے، پہلے ایک اور جج صاحب نے بیرون ملک جانا تھا لنڈن، لیکن چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ان کی جگہ پر اس جج صاحب کو تعینات کیا کہ یہ بیرون ملک جائیں گے 4 اگست کو۔ یہ وہ 4 اگست ہے جس دن ساتھ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے فیصلہ سنانا ہے، اور عمران خان کے خلاف فیصلے کو نہیں روکا۔ ساتھ ہی جو جج ہمایوں دلاور صاحب ہیں، ان کا بیرون ملک کا بھی انتظام کر دیا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے۔ وہ نوٹیفیکیشن سامنے آ گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے وکیل، سابق صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، وہ سامنے لے کر آئے ہیں۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے عمران خان کو اٹک قلعے میں کیوں منتقل کیا گیا ہے، ان کو اڈیالہ جیل میں کیوں نہیں رکھا گیا، اور اس کے پیچھے حکومت کی نیت کیا تھی، اور کیا جو اٹک قلعہ ہے وہاں اے اور بی کلاس نہیں ہیں اور صرف سی کلاس ہے، اس بنیاد پر ان کو وہاں پر رکھا گیا ہے یا وہاں پر منتقل کیا گیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے ساری رات جو ملاقات کی کوششیں کی جاتی رہیں، مقصد کیا تھا، کون سے ایسے ڈاکومنٹ تھے جو وکلاء دستخط کروانا چاہتے تھے لیکن کروانے کی اجازت نہ دی گئی، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ملک کا جو نظام ہے وہ آئین پاکستان، جس ملک میں چیف جسٹس آف پاکستان جب طاقتور لوگ نہیں چاہتے کہ فیصلوں پر عمل درآمد ہو تو چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس حکم دیتے ہیں 14 مئی انتخابات کا، کوئی اس حکم پر عمل درآمد کرنے کا کسی کو فکر ہی نہیں ہوتی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان حکم دے دے کے خاموش ہو جاتی ہے، اس کے باوجود کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن ایک 18ویں گریڈ کا ایڈیشنل سیشن جج فیصلہ دیتا ہے، ابھی وہ فیصلہ اس کی جو قلم کی سیاہی ہے وہ بھی نہیں سوکھی ہوتی کہ ادھر فیصلے پر عمل درآمد ہو جاتا ہے، 400 کلومیٹر دور فیصلے پر عمل درآمد ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو نظام ہے، یہ نظام صرف یہ ہے کہ اگر وہ چاہیں، ہمارا نظام چاہے گا تو مجسٹریٹ کے فیصلے پر بھی عمل درآمد ہو جائے گا، مجسٹریٹ کا فیصلہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان کے فیصلے سے بڑا ہوگا۔ نظام نہیں چاہے گا تو بھلے وہ چیف جسٹس ملک کا سب سے بڑا قاضی کیوں نہ ہو، اس کے فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور جب تک ہماری عدالتیں اپنے فیصلوں پر خود نہیں عمل درآمد کروائیں گی، کوئی عمل درآمد نہیں کرے گا، کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں لے گا، اور یہ ہماری عدالتوں کی اور عدالتی نظام کی کمزوری ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو کمزور لوگوں کو بڑے عہدوں پر نہیں بیٹھنا چاہیے، اور اسپیشلی عدل کے بڑے عہدے پر کمزور آدمی کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس کا کام ہے فیصلہ دینا، اس کا کام ہے ایکشن لینا، اور جب کوئی بڑے عہدے پر بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو پھر پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ایکشن لینا کیسے ہے اور میں نے اس پر عمل درآمد کروانا کیسے ہے۔ اب چونکہ 14 مئی کے انتخابات پر جو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کا عمل ڈیلے کیا گیا تھا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کے کردار کے اوپر بھی بات کی، اب انہوں نے جو کل ایک دستخط کیے ہیں، اور وہ اس وجہ سے کیا گیا کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہر صورت یہ جو مشترکہ مفادات کونسل CCI جسے ہم کہتے ہیں، حکومت جانے والی ہے، آخری ہفتے میں CCI کا اجلاس بلا کے 2 نگران وزیر اعلیٰ کو بٹھا کے انہوں نے دستخط کروائے کہ نئی مردم شماری کے مطابق نئی حلقہ بندیاں ہوں گی اور پھر الیکشن ہوں گے، جس کے مطابق 6 ماہ الیکشن اس طرح سے دیر ہوگی اور 3 ماہ الیکشن کے شیڈول پر یہ لگائیں گے۔ تو تقریباً 1 سال ان کا پورا پلان ہے کہ جو نگران سیٹ اپ آئے گا وہ 1 سال مزید رہے گا، یہ ابھی پلان ہے۔ اور جو کہا جاتا تھا کہ 2 سال کے لیے ہوگا، تو وہ معاملہ تو وہاں تک چلا جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تو تقریباً 1.5 سال کا ہو جائے گا نگران سیٹ اپ، لیکن اس ملک میں چونکہ نظام نہیں ہے، عدالتوں کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا، عدالتوں کی اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کروانے کی سکت نہیں ہے، اس وجہ سے قومی اسمبلی 9 اگست کو تحلیل ہونے کی صورت میں عام انتخابات 8 نومبر کو متوقع تھے، تاہم اب مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے کے نتیجہ میں انتخابات کا انعقاد کئی ماہ کے لیے تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا جج ہمایوں دلاور صاحب کے فیصلے کی وہ 3 لائنیں جس کی بنیاد پر سپریم کورٹ میں پینڈنگ اپیلوں پر عمران خان کو ڈائریکٹ ریلیف مل سکتا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی زیر قیادت وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان دونوں نے نئی حلقہ بندیوں کے بارے میں اپنے اعلان کردہ موقف کو تبدیل کر دیا ہے، جس سے اب سب جس کے سبب اگلے انتخابات 2023 سے آگے بڑھ کر ممکنہ طور پر 2024 تک ملتوی ہونے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ مشترکہ مفادات کونسل کی جانب سے مردم شماری کے حتمی نتائج کی منظوری کے بعد الیکشن کمیشن کے موقف کے بارے میں سوال کے جواب میں الیکشن کمیشن کے ایک سینئر عہدیدار کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن اب قانونی طور پر نئی حلقہ بندی کرانے کا پابند ہے، جس میں کم از کم 4 ماہ لگیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آئینی تقاضا ہے اور ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ اس حوالے سے تفصیلی امور الیکشن کمیشن کی جانب سے سر انجام دیے جائیں گے، جو کہ انہیں سرکاری نوٹیفیکیشن موصول ہونے کے بعد عمل میں لائی جائے گی۔ اب چونکہ عمر رضا بندیال صاحب سے تو نہ ہو پایا، عمر رضا بندیال صاحب تو انتخابات نہ کروا سکے، قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ الیکشن آئین کہتا ہے 90 دن میں انتخابات ہوں، آئین کہتا ہے کہ اسمبلی، اب ان کی بدنیت ہی دیکھیں جو کل عمران خان اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی اور پنجاب کی اسمبلی تحلیل کرنے کو غداری کہہ رہے تھے کہ آرٹیکل 6 لگایا جائے، یہ جو 3 دن پہلے اسمبلیاں تحلیل کر کے 2 مہینوں کی بجائے 3 مہینوں کا ٹائم یہ لینا چاہتے تھے، کیا اس پر آرٹیکل 6 نہیں لگے گا؟ کیا اس کے اوپر ہماری جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں وہ سوالات نہیں اٹھائیں گے؟ ہمارے جو آنریبل چیف جسٹس ہیں، کمنگ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب، کیا وہ سوالات نہیں اٹھائیں گے؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب سوالات نہیں اٹھائیں گے؟ ان کو اٹھانا پڑیں گے یہ سوالات اور یہ سارا معاملہ۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے رات گئے، چونکہ عمران خان کو اٹک قلعے میں منتقل کیا گیا۔ اٹک قلعہ کی ایک تاریخی اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اٹک قلعہ ایک بدنام زمانہ جیل ہے، جہاں پر جو قیدیوں کے بنیادی حقوق ہیں وہ بھی وہاں میسر نہیں ہوتے۔ اٹک قلعہ پاکستان میں 2 جیلیں ایسی ہیں جہاں پر ایک کلاس ہے، جس میں سابق وزیر اعظم، سابق صدر یا اس لیول کے جو لوگ ہیں ان کو سہولت دی جاتی ہے ایک کلاس کی۔ اب اڈیالہ جیل اور بہاولپور جیل پاکستان میں یہ 2 جیلیں ہیں جس میں ایک کلاس کیٹیگری موجود ہے، سہولت موجود ہے۔ باقی جو جیلیں ہیں ان میں بی کیٹیگری بھی موجود ہے، لیکن صرف اٹک قلعہ وہ جیل ہے، اور باقی بھی اس طرح کی ہیں جیلیں جس میں صرف سی کیٹیگری ہے، نہ اے ہے نہ بی ہے۔ مطلب اس جیل میں عمران خان کو منتقل کیا گیا ہے کہ جہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جناب ان کو اے کلاس دیں یا بی کلاس دیں، وہاں اے اور بی کلاس ہے ہی نہیں۔ اور کل پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ٹویٹر ہینڈل ہے آفیشیل مسلم لیگ نون کا، اس سے ٹویٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ ہاں جی اب بتائیں، عمران خان کہتے ہوتے تھے کہ میں اے سی اتروا دوں گا، نواز شریف کا اے سی اتروا دوں گا، اب آیا مزہ؟ تو یہ ایسا سیاسی انتقام ہے، یہ ایسی وہ چیزیں ہیں جو آئین اور قانون جس کی اجازت نہیں دیتا۔ جب آئین اور قانون کہتا ہے کہ آپ نے اگر کسی کو گرفتار کیا ہے تو آپ نے اس کے حقوق بھی دینے ہیں، لیکن یہ اب پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے بڑی کوشش کی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے، چونکہ عمران خان کی عمر کا تقاضا ہے، وہ میڈیسن یوز کرتے ہیں، ان کو میڈیسن چاہیے تھی، ان کے جو ذاتی، ان کو کپڑے تک نہیں بدلنے دیے گئے، تو ان کی ذاتی ضروریات کی جو چیزیں تھیں وہ عمران خان تک پہنچانی تھیں، اور 7 وکلاء نے وکالت ناموں پر دستخط کروانے تھے، مختلف ڈاکومنٹس پر دستخط کروانے تھے، اپیل تیار کرنی ہے۔ سپریم کورٹ میں اپیل پر اعتراض لگ گیا کہ وکالت نامے پر جو دستخط ہیں وہ درست نہیں ہیں، وہاں وکالت نامہ جمع کروانا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سوموار والے دن اپیل دائر کرنی ہے اگینسٹ کنوکشن، وہ اپیل دائر کرنی ہے۔ بہت سارے ڈاکومنٹس ہیں جن پر دستخط کروانے تھے، جس پر عمران خان سے اپروول لینی تھی۔ عمران خان کے وکلاء کہتے ہیں کہ ہم نے سپرنٹینڈنٹ جیل اٹک سے بھی رابطہ کیا، ہم نے دوسری جانب جو ہوم سیکٹری ہیں ان سے بھی رابطہ کیا، لیکن کسی نے ہماری بات نہیں سنی اور کسی نے عمران خان تک رسائی نہیں دی۔ اب جج ہمایوں دلاور صاحب رات کو تشریف لے گئے ہیں لنڈن اپنی فیملی کے ہمراہ۔ کل 5 اگست کو انہوں نے فیصلہ دیا اور 5 اگست کی رات ہی وہ لنڈن روانہ ہو گئے۔ 4 اگست کا ایک نوٹیفیکیشن سامنے آیا ہے، شعیب شاہین ایڈوکیٹ جو سابق صدر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، وہ یہ نوٹیفیکیشن سامنے لائے ہیں۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کا نوٹیفیکیشن ہے 4 اگست کا، یہ وہ 4 اگست ہے جس دن اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ جاری کیا تھا اور کہا تھا کہ کیس ریمانڈ کیا تھا، ساتھ کہا تھا حتمی دلائل سنیں اور فیصلہ کریں۔ مطلب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے موٹے الفاظ میں کہہ دیا کہ آپ 5 اگست کو اس کو ڈیسائیڈ کر دیں۔
ساتھ ریمانڈ بھی کہہ رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جیسے وکیل سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ جب آپ نے ریمانڈ کیا تھا، جب آپ نے حق دفاع ختم ہونے کی درخواست اور ریویژن پر نوٹس کیا تھا، تو پھر آپ نے کیسے کہہ دیا بھئی آپ فیصلہ کرو؟ آپ نے اس کی کھلی چھوٹ بھی دے دی، تو یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ اب ہوا کیا، 4 اگست کو اس میں کہا گیا کہ جوڈیشل ٹریننگ آن ہیومن رائٹس اینڈ دی رول آف لا 5 اگست سے 13 اگست تک جو لنڈن میں ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے یہ سبجیکٹ تھا۔ کائنڈلی ریفر ٹو لیٹر نمبر 21/6/2023 اینڈ 31/7/2023 کہ پہلے جو اسی سبجیکٹ پر 21/6/23 کو بھی ایک لیٹر جاری ہوا تھا، 21/7/2023 کو بھی جاری ہوا تھا فرام دی یونیورسٹی آف ہال یونائٹڈ کنگڈم اینڈ دی کورٹ ارلیئر لیٹر نمبر نوٹیفیکیشن نمبر ہے 23/6/2023 کا اور 1/6/2023 کا۔ یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ڈائریکٹڈ ٹو سے دیٹ دی آنریبل چیف جسٹس عامر فاروق صاحب رجسٹرار کہتے ہیں کہ میں چیف جسٹس کی بہاف پر آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، سیشن جج کو لکھا گیا ہیز بین پلیز ٹو نومینیٹ مسٹر ہمایوں دلاور ایڈیشنل سیشن جج۔ 4 اگست کو چیف جسٹس مسٹر ہمایوں دلاور ایڈیشنل سیشن جج کو نومینیٹ کر رہے ہیں ان پلیس آف سید فیضان حیدر۔ پہلے سید فیضان حیدر ایڈیشنل سیشن جج کا نام تھا کہ وہ لنڈن میں جائیں گے 5 اگست سے 13 اگست تک ٹریننگ میں شرکت کے لیے۔ 4 اگست کو کمال شفقت فرماتے ہوئے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے فرمایا کہ جی اس کی جگہ ان پلیس آف ورڈ ہے، ان پلیس آف ان کی جگہ پر سید فیضان حیدر ایڈیشنل سیشن جج کی جگہ پر اب ہمایوں دلاور ایڈیشنل سیشن جج کو تعینات کیا جاتا ہے کہ وہ 5 اگست سے 13 اگست تک لنڈن میں جو ٹریننگ ورکشاپ ہے اس میں وہ شرکت کے لیے جائیں گے۔ مطلب ان کا آنا جانا فری ہو جائے گا، سرکاری جو پروٹوکول کے ساتھ جائیں گے۔ یہ نوٹیفیکیشن 4 اگست کو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے جاری کیا ہمایوں دلاور کو بیرون ملک بھیجنے کا۔ ان کی جگہ پر پہلے جو اپروول تھی وہ سید فیضان گیلانی ایڈیشنل سیشن جج کی تھی، ان پلیس آف سید فیضان سیشن جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے انہوں نے کمال شفقت فرماتے ہوئے 4 اگست کو 5 اگست کے لیے نومینیٹ کر دیا جج ہمایوں دلاور صاحب کو، اور ہمایوں دلاور صاحب اپنی فیملی کے ہمراہ لنڈن تشریف لے گئے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔